وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ سورۃ الاحقاف ہے. سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام کا اور قوم عاد کا تذکرہ فرمایا ہے. چونکہ قوم عاد وہ احقاف میں بستی تھی یمن کے قریب، تو اس صورت میں قوم عاد کا سیدنا ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، تو اس صورت کا نام سورۃ الاحقاف ہے. تو اس صورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو حروف مقطعات موجود ہیں. حامیم، یہ 7 صورتیں ہیں اکٹھی جن میں مسلسل حروف مقطعات آتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری 7 صورتیں ہیں مسلسل. ان میں حامیم ہر صورت کے شروع میں آتا ہے. سورہ زمر کے بعد سورہ مومن آئی تھی 24ویں پارے میں، اس کی ابتدا بھی حامیم سے ہوتی ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. پھر سورہ مومن جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس کے بعد سورہ فصلت یا سورہ حامیم سجدہ. تو اس صورت کی ابتدا بھی حامیم سے ہوتی ہے. دوسری صورت حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ. اور پھر تیسری صورت سورہ فصلت یا سورہ حامیم سجدہ کے بعد سورۃ الشورى 25ویں پارے میں، اس کی ابتدا بھی حامیم سے ہوتی ہے. حامیم عین سین قاف. چوتھی صورت سورہ شورى کے بعد جس کو سورہ زخرف کہتے ہیں، سورہ زخرف، اس کی ابتدا بھی حامیم سے ہوتی ہے. حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. پھر 5ویں صورت اس کے بعد سورہ دخان. سورہ دخان کی ابتدا بھی حامیم سے ہوتی ہے. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. مسلسل حامیم ہر صورت کے شروع میں آ رہا ہے. چھٹی صورت پھر سورہ دخان کے بعد جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی سورۃ الجاثیہ، اس کی ابتدا بھی حامیم سے ہوتی ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اور پھر 7ویں صورت جو صورت اب ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الاحقاف، تو اس صورت کی ابتدا بھی حامیم سے ہوتی ہے. تو یہ 7 صورتیں ہیں. ان 7 صورتوں کو حوامیم کی صورتیں کہتے ہیں، یعنی وہ صورتیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے. حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ حروف مقطعات انہی 7 صورتوں کے شروع میں ہے. حروف مقطعات کے بارے میں کئی دفعہ پہلے بحث گزر چکی ہے کہ ان حروف کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان حروف کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. ان کو
قرآن کریم کے دیگر الفاظ کی طرح اکٹھا کر کے ملا کر نہیں پڑھا جاتا۔ اگر آپ اس سے اگلے الفاظ دیکھیں، تنزیل الکتابی، اب تنزیل کا لفظ ہے، اس کے اندر تا الگ حرف ہے، نون الگ حرف ہے، زا الگ حرف ہے، یا الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، لیکن ہم اس کو تا نون زا یا لام نہیں پڑھتے، اس کو ہم ملا کر اکٹھا تنزیل پڑھتے ہیں، ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے عام الفاظ کو اسی طرح ملا کر پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ بعض صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات آتے ہیں تو انہیں ملا کر نہیں پڑھتے۔ اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو ہم بن جائے گا، تو ملا کر نہیں پڑھتے بلکہ اسے کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے پورا پورا حرف پڑھتے ہیں۔ حامیم میں ہا الگ اور میم الگ، تو ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، وہ حروف ان کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ ان حروف کو لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ یہ قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان سے قرآن کریم کا اعجاز ثابت ہوتا ہے کہ عرب لوگ جو عربی فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ تھے، اور جس دور میں قرآن کریم کا نزول ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، وہ دور عربی زبان کی عروج اور ترقی کا سب سے سنہرا دور تھا، اور اس میں عرب لوگ اپنی عربی دانی میں بہت آگے جا چکے تھے۔ تو اسی کی یہی دلیل کافی ہے ان کی عربی دانی میں مہارت کی کہ اللہ نے اس دور میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اگر اس سے بہتر کوئی دور ہوتا عربی دانی کا جس میں عربی زبان عروج پر ہوتی تو قرآن کریم اس دور میں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت مبارکہ ہے، عادت مبارکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا معجزہ بھیجتے ہیں کہ وہ معجزہ اس بارے میں ہوتا ہے جس بارے میں جن پر وہ معجزہ آتا ہے وہ لوگ اس کے بارے میں بہت ترقی کر چکے ہوتے ہیں، بہت آگے جا چکے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا معجزہ اتارتے ہیں کہ گویا کہ اللہ چیلنج کرتے ہیں کہ تم انسان جس علم میں جس چیز میں بہت آگے بڑھ چکے ہو، تو اللہ رب العالمین تو خالق ہیں اور سارے علم اللہ رب العالمین نے ہی سکھائے ہیں انسان کو، تو اللہ رب العالمین پھر ایسی چیز نازل فرماتے ہیں کہ معجزہ کے طور پر کہ وہ قوم خود جس میں دنیاوی طور پر ترقی کر چکی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں معجزہ نازل فرماتے ہیں، اور وہ قوم اتنی ترقی کے باوجود عاجز آ جاتی ہے۔ اگر وہ قوم پہلے ہی عاجز ہو تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انہیں چیلنج کریں تو وہ بات کوئی اتنی جچتی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اجمی لوگوں کو چیلنج کریں کہ تم قرآن جیسا کلام بنا کے دکھاؤ تو یہ کوئی چیلنج جچتا نہیں ہے۔ تو چیلنج تب ہوتا ہے جب یہ چیلنج اس کو کیا جائے جو دنیاوی طور پر اس علم میں سب سے آگے ہو۔ تو قرآن کریم جس دور میں نازل ہوا وہ دور عربی دانی کا، عربی زبان کا سنہرا ترین دور تھا۔ وہ ہر چیز میں پیچھے ہوں، اخلاقی طور پر اور معاشی طور پر اور تہذیب و تمدن کے طور پر، تو ہر لحاظ سے وہ پیچھے تھے، لیکن عربی دانی میں وہ سب سے آگے تھے۔ وہ عربی کا سنہرا ترین دور تھا جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا کہ تم جس زبان دانی میں سب سے آگے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ ہم سے بہتر نہ تو کسی کی زبان ہے، عربی جیسی کوئی زبان نہیں ہے، اور جو عربی بولتے ہیں وہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو عربی بولتے ہیں، تو عربوں میں ہماری عربی، ہمارا لہجہ سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ نے انہی لوگوں پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اللہ نے انہی کو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کریم کے ذریعے چیلنج کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر تم سمجھتے ہو کہ کوئی انسان اس کلام کو بنا سکتا ہے، تو تم بھی تو عرب ہو، ماہر عرب ہو، تمہاری زبان بھی، تم بھی زبان کے اعتبار سے بہت بلند مقام کے حامل ہو، تو اگر کوئی انسان اس کلام کو بنا سکتا ہے تو تم بھی بنا کے دکھاؤ۔ تم میں سے ایک شخص نہیں، 2 10 20 100 1000 کوئی لاکھ کروڑ لوگ نہیں، پوری دنیا مل جائے، انسان مل جائیں، سارے کے سارے جن مل جائیں،
اور جو تمہارے معبود ہیں اللہ کے علاوہ تم انہیں بھی بلا لو، جتنے مددگار تم اکٹھے کر سکتے ہو اکٹھے کر لو، تم سب مل کر اس قرآن جیسے کتاب، اس کتاب جیسی کوئی ایک صورت، کوئی 10 آیتیں تم وہ بھی نہیں لا سکتے، اس جیسی ایک بات نہیں لا سکتے، بلکہ وہ حروف تہجی جن سے تمہاری زبان بنی ہے الف با تا سا یا تک، انہی حروف تہجی سے کچھ الفاظ اللہ نے بعض صورتوں کو شروع میں بیان فرمائے، ان کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو یہ بھی چیلنج ہے کہ تمہیں اپنی عربی مہارت کا اور اپنی زبان دانی کا بہت تمہیں غرور ہے، تم اپنے آپ کو عرب اور باقیوں کو عجم یعنی گونگا کہتے ہو، تمہیں اپنی عربی دانی پر بہت غرور ہے، تو اسی حروف تہجی سے جن سے تم اپنے عربی الفاظ بناتے ہو، انہی سے یہ حروف مقطعات ہیں۔ حا، یہ جیم کے بعد حا آتا ہے خا سے پہلے، پھر میم ہے جو لام کے بعد اور نون سے پہلے، لام کے بعد میم، میم کے بعد نون، تو یہ حا اور میم حروف تہجی میں سے ہیں، بڑے واضح الفاظ ہیں۔ انہی حا اور میم سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، تو تمہیں بڑا فخر ہے اپنی زبان پر، تو ذرا اس حا اور میم کا معنی کر کے دکھاؤ، اگر تمہیں اتنا ہی فخر ہے اپنی زبان پر۔ باقی سب گونگے ہیں تمہارے نزدیک، تو یہ اللہ کا تمہیں چیلنج ہے اسی چیز میں جس میں تم سب سے زیادہ فخر کرتے ہو۔ جیسے حضرت عیسیٰ کے دور میں طب بڑے عروج پر تھی، وہ کہتے تھے ہم نے ہر چیز کا علاج دریافت کر لیا سوائے موت کا اور 1-2 چیزوں کا۔ اللہ نے اسی چیز میں انہیں چیلنج کیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے معجزہ دکھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تم طب میں بہت آگے ہو، تو ذرا اب اس چیلنج کا سامنا کر کے دکھاؤ۔ وہ کوڑی کے مریض کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے اس کا چیلنج کیا۔ مادرزاد اندھے کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے اس کا چیلنج کیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اسی چیز میں چیلنج کرتے ہیں، معجزہ، جس میں قوم بڑے عروج پر ہوتی ہے، ترقی پر ہوتی ہے۔ تو یہ حروف مقطعات قرآن کریم کے اعجاز کے لیے آتے ہیں، قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ چیلنج ہے، ان الفاظ کا معنی کر کے دکھاؤ۔ اللہ نے ان الفاظ کا معنی نہیں بتایا، اسی لیے ہم ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، ان الفاظ کا معنی صرف اللہ کو ہی پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ۔ اور اسی لیے چونکہ یہ حروف مقطعات قرآن کے اعجاز کے لیے آتے ہیں، قرآن کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں، اسی لیے ان حروف کے بعد ہمیشہ قرآن کا، کتاب کا، تنزیل کا، وحی کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے، پہلے بھی میں آپ کو مثالیں دیتا رہا ہوں، یہاں بھی آپ دیکھیے حامیم کے بعد تنزیل الکتاب، کتاب کے اتارنے کا ذکر ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ یہ حامیم حروف مقطعات یہ قرآن کریم کے بارے میں ہی، ان کا جو بھی ان سے مراد ہے وہ یعنی گویا کہ یہ قرآن کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے بعد ہمیشہ قرآن کا، قرآن کے نزول کا، کتاب کا ذکر ہوتا ہے، وحی کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارنا ہے کتاب کا، اس کتاب کا جو تمہارے سامنے ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ یہ کتاب جو کوئی انسان بھی اسے پڑھے تو اسے پڑھتے وقت وہ یہ سوچ کر پڑھے کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے دیگر انسانی کلاموں کی طرح، یہ خالق کائنات، بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ جو شخص پڑھے اس قرآن کو تو یہ سوچ کر پڑھے، یہ کوئی دنیا کی باتوں کی طرح، انسانوں کی باتوں کی طرح کوئی بات نہیں ہے جو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، جس کے اندر عقل مندی کی بات بھی ہو سکتی ہے اور فضول بات بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا کی باتوں کے اندر تو ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا کی باتوں کی طرح نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا، اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا، آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، کرسی اور عرش کو پیدا فرمایا۔ تو وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جو ہر شے پر قادر ہے، یہ اس کی کتاب ہے، جو علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور تمام جلال والی، جمال والی صفات اللہ کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ اس اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو قرآن کریم کو جب بھی پڑھا جائے تو یہ سوچ کر قرآن کریم کو پڑھا جائے کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات کی کتاب ہے،
بڑی اہم کتاب ہے، اس کو اسی اہمیت کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس پہ تدبر کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ سیدنا اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، ابو جہل تو ایمان نہیں لایا، سیدنا اکرمہ جو ہے وہ ایمان لائے، اللہ نے ان کو توفیق دی ایمان لانے کی، اللہ نے انہیں ہدایت دی، تو وہ ایمان لے آئے، حضرت اکرمہ بن ابی جہل، تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ جب وہ ایمان لائے تو بڑا انہیں افسوس ہوتا تھا کہ میں بہت دیر بعد ایمان لایا ہوں۔ تو جب بھی قرآن پڑھتے وہ، تو قرآن پڑھتے پڑھتے جو ہے نا قرآن کریم پر اپنا چہرہ رکھ دیتے، اپنا منہ رکھ دیتے قرآن کریم پر پڑھتے پڑھتے، اور کہتے کلام و ربی، کلام و ربی، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کے مبارک الفاظ ہیں، یہ تو میں رب سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو یہ کیفیت طاری کرنے کی ضرورت ہے قرآن پڑھتے وقت، قرآن سنتے وقت، قرآن میں تدبر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ آفاقی کلام ہے، آفاقی تعلیمات ہیں جن کے اندر کسی قسم کی کمی کا، کسی قسم کی غلطی کا کوئی امکان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑی حکمت اور دانائی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا کوئی اللہ کا احسان نہیں ہو سکتا جو اللہ نے انسانوں پر کیا ہو، اس سے بڑی ہدایت کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچ کر قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ تو فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ، اتارنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے۔ کون اللہ؟ جو العزیز، جو بہت غالب ہے، جو نہ مانے قرآن کریم کو، جو قرآن کریم کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور اللہ تعالیٰ پوری طرح ان سے بدلہ لینے پر قادر ہیں۔ اپنے دشمنوں پر اللہ تعالیٰ غالب ہیں، کوئی اللہ کو شکست نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی اس کتاب کو نہ مانے، اللہ کی کتاب کو نہ مانے، اللہ کے کلام کو نہ مانے، اللہ کی باتوں کو نہ مانے، تو پھر اللہ رب العالمین اسے سزا دیں گے، اسے تباہ و برباد کریں گے۔ جب اللہ اس پر عذاب نازل کریں گے، تباہ و برباد کریں گے، وہ آگے سے مقابلہ نہیں کر سکے گا اللہ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب ہیں۔ الحکیم، بہت حکمت والے ہیں۔ یہ کلام کوئی ایسی کلام نہیں ہے جس کے اندر کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہ اللہ علیم و حکیم کی کلام ہے جو حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک وقت مقررہ کے مطابق۔ نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ ہم جب نیچے دیکھتے ہیں ہمیں زمین نظر آتی، جب ہم اوپر دیکھتے ہیں ہمیں آسمان نظر آتے، تو آسمان و زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، سب سے اوپر ہمیں آسمان نظر آتا ہے، سب سے نیچے ہمیں زمین نظر آتی ہے، ان دونوں کے درمیان یہ ایک محاورہ ہے، گویا کہ ہر چیز اس میں آ جاتی ہے، چاہے وہ چیز آسمان و زمین کے درمیان ہے یا نہیں ہے، کہ آسمان سے بھی اوپر ہے، زمین سے بھی نیچے ہے، تحت الثری میں ہے، جہاں بھی ہے، یہ ایک محاورہ ہے جس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان ہو، زمین ہو، یہ تو ہمیں ایک آسمان نظر آتا ہے، تو یہ 7 آسمان ہو یا زمین ہو یا ان کے درمیان جو بھی چیز ہے، اللہ نے تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی ہر چیز ہم نے نہیں پیدا فرمایا ہر چیز کو الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ پہلے انکار اور بعد میں اس سے جملہ کے اندر، کلام کے اندر حسر پیدا ہو جاتا ہے، زور پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ہم نے آسمان اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اسے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، مگر مقصد کے ساتھ۔ ہم نے یہ چیزیں صرف اور صرف ایک مقصد کے تحت پیدا کی ہیں، یہ بے مقصد پیدا نہیں کی۔ زور ہے بات کے اندر، پہلے نفی پھر اس بات، اس سے بات کے اندر زور پیدا ہو جاتا ہے، حسر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں اپنے لیے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ یہ تو یعنی ایک فطری سی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سے شان کسی کی بلند نہیں ہے، تو جس کی شان بلند ہو، جو عظیم ہو، تو وہ اپنے لیے تعظیم کا صیغہ بول لیتا ہے۔
تو تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ لے آتے ہیں۔ دنیا میں کئی انسان بھی ہیں جن کے پاس کوئی اقتدار ہو، کوئی اختیار ہو، تو وہ اپنے لیے میں کا صیغہ نہیں بولتے، اپنے لیے ہم کا صیغہ بولتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کے ناقص سی ان کے پاس بادشاہت ہوتی ہے، تھوڑا سا اقتدار ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو میں کی بجائے ہم کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو ان کا ہم کہنا اپنے آپ کو صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین تو حقدار ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے تعظیم کا صیغہ بولیں۔ اللہ تو متکبر ہیں، تکبر اللہ کی صفت ہے، بڑائی عظمت اللہ کی شان ہے۔ ہم نے پڑھا العظمت ازاری والکبریاء ردائی، عظمت اللہ کا اظہار بند ہے اور کبریائی اللہ کی چادر ہے۔ تو اللہ کو پورا حق پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع تعظیم کا صیغہ بولیں۔ تو جمع تعظیم اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے لیے جمع کا صیغہ بولے، تو وہاں جمع سے مراد زیادہ لوگ نہیں ہوتے، وہاں جمع سے مراد وہ ایک اکیلے شخص کی تعظیم مراد ہوتی ہے۔ تو نہیں ہم نے پیدا کیا، اکیلے اللہ نے پیدا کیا ہر چیز کو، اللہ کے علاوہ کسی نے کسی اور کو، کوئی اور خالق نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی خالق ہے اللہ کے علاوہ؟ کوئی خالق نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ تو ما خلقنا سے مراد اللہ کے علاوہ کوئی اور لوگ مراد نہیں ہیں، اللہ ہی مراد ہیں اکیلے۔ اللہ اپنے لیے اکیلے کے لیے تعظیم کا صیغہ بول رہے ہیں، تعظیماً اللہ جمع کا صیغہ لائے ہیں۔ نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، ہم نے انہیں حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ حق سے کیا مراد ہے؟ حق سے مراد یہ ہے کہ ایک مقصد کے تحت ہم نے ان زمین و آسمان اور جو ان کے درمیان ہر چیز ہے، دنیا میں کوئی چیز اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی، نہ آسمان نہ زمین، نہ آسمان و زمین کے درمیان کوئی مخلوق، چاہے وہ بڑی مخلوق ہو چاہے وہ چھوٹی مخلوق ہو۔ چونٹی کو بھی اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ جو حشرات الارض ہیں انہیں بھی اللہ نے، جراثیموں کو بھی اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد سے پیدا کیا۔ اللہ کا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے وہ ہمارا نقص ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کوئی کام بے مقصد نہیں کرے گا تو وہ اتنی بڑی کائنات بے مقصد پھیلا دے گا۔ یہ اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو آخرت کے قائل نہیں ہیں، جو میں نے ذکر کیا آپ کو، جو آخرت کا قائل نہیں ہے، گویا کہ وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دنیا فضول ہے، یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے، اس دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آخرت نہیں ہے تو دنیا کے اندر تو انصاف نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہے۔ دنیا کے اندر انصاف کی ہمیں بعض صورتیں نظر آ جاتی ہیں، لیکن دنیا کے اندر کامل انصاف نہیں ہے۔ جب دنیا کے اندر کامل انصاف نہیں ہے، وہ انصاف آخرت کے اندر ہونا ہے۔ اللہ نے آخرت کے اندر مسلمانوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دینا ہے، کافروں کو ان کے برے اعمال کا برا بدلہ دینا ہے۔ تو انصاف تو آخرت میں ہوگا۔ اگر انصاف ہی نہ ہو، آخرت ہی نہ ہو، تو پھر دنیا تو بے مقصد ہو گئی، دنیا تو پھر باطل اور فضول ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کو فضول پیدا نہیں کیا۔ اللہ جو علیم اور حکیم ہیں، ان سے کیسے یہ سوچا بھی جا سکتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بے مقصد پیدا کیا ہو، سب لوگوں نے مر جانا ہو، مر کر مٹی میں مل جانا ہو؟ ایسی بات نہیں ہے، سب نے مرنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ حقیقی زندگی جو اصل زندگی ہے، یہ تو ایک عارضی سفر ہے۔ تو اس دنیا کو، زمین و آسمان کو اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ آخرت کی تیاری، آخرت کے لیے کام کرنا ہے۔ اب وہ کام کیسے کرنا ہے؟ وہ اللہ نے جو وحی بھیجی ہے، اس وحی کی روشنی میں، اس وحی پر ایمان لانا ہے اور اس وحی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جو اس وحی پر ایمان لائے گا، اس وحی کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا اس عارضی زندگی، اس عارضی سفر میں، اور حقیقی زندگی میں ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزارے گا۔ اور اللہ معاف کرے جو اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا، جو اللہ کی وحی کو نہیں مانتا، جو اس وحی پر عمل نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کی حقیقی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب میں، سزاؤں میں گزرے گی۔ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر ایک مقصد کے تحت، حق کے ساتھ، با مقصد، و اجل مسمى، اور وقت مقررہ کے ساتھ۔ یعنی زمین و آسمان اور جو ہر چیز ہے، اسے ہم نے ایک وقت مقررہ کے ساتھ پیدا فرمایا۔ ان سب کا کوئی نہ کوئی وقت مقررہ ہے، سب کا کوئی نہ کوئی انتہا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز ہو،
کوئی مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، زمین بھی مخلوق ہے، آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز بھی مخلوق ہے. یہ جتنی مخلوقات ہیں، آسمان ہو زمین ہو یا ان کے درمیان، یہ تمام مخلوقات ان کا یہ سب مقصد کے ساتھ ہیں، سب فضول نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے. ہر مخلوق کا چھوٹی سے چھوٹی ہو بڑی سے بڑی ہو کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور کوئی نہ کوئی وقت ہے. ہر ایک انسان کا بھی ایک وقت ہے جب انسان نے مر جانا ہے، ہر انسان نے. جانوروں کا بھی ایک وقت ہے جب انہوں نے مر جانا ہے. اسی طرح دیگر جو مخلوقات ہیں ان کا بھی ایک وقت ہے جب انہوں نے مر جانا ہے. آسمان کا ایک وقت ہے جب آسمان نے ختم ہو جانا ہے. زمین کا ایک وقت ہے جب زمین نے ختم ہو جانا. ایک وقت ہے، ایک وقت آئے گا جب اذا الشمس کورت، جب سورج جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا. واذا النجوم انکدرت، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. ایک وقت آئے گا جب یہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا اور انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. تو یہ زمین ہو یا آسمان ہو یا زمین آسمان کے درمیان ہر چیز، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی وقت مقرر ہے. کوئی بھی دائمی نہیں ہے، کسی کو بھی جو ہے وہ ہمیشگی نہیں ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی، ہر شے الا وجہ، سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے. کل من علیہا فان، جو کچھ اس دنیا میں ہے، جو بھی اس دنیا میں ہے فانی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا آپ کے رب کا چہرہ، آپ کے رب کی ذات جو جلال والا بھی ہے، اکرام والا بھی ہے. تو جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ ان کا خالق ہے. ایک تو ان سب کو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیدا فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سب کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا، بے مقصد کوئی بھی چیز نہیں ہے. اور تیسری بات اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مخلوق کا، ہر چیز کا ختم ہونے کا کوئی نہ کوئی وقت مقرر ہے. والذین کفروا عما انذروا معرضون، اب جب وقت مقرر ہے، اس سے بھی زندگی کے مقصد کا پتہ لگتا ہے. اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ جب ایک وقت مقرر ہے اور مر جانا ہے اس وقت کے مطابق سب نے، اب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. تو اصل کام تو یہ ہے نا کہ انسان کا، کہ انسان جو ہے وہ اب اپنی آخرت کے لیے تیاری کرے. ایک وقت مقررہ آ جانا ہے انسان کا، اس وقت مقررہ کے بعد موت آ جائے گی، پھر موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی. اب دوبارہ زندگی میں اب اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لینا ہے جو حقیقی زندگی ہوگی. اب انسان کو اس حقیقی زندگی کے لیے کوشش کرنی ہے، اس حقیقی زندگی کے لیے محنت کرنی ہے جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس سے وہ ڈرائے گئے وہ منہ موڑ رہے ہیں. کافر لوگ جس سے کافر ڈرائے جاتے ہیں اسی سے منہ موڑ رہے ہیں. کافروں کو کس سے ڈرایا جاتا ہے؟ آخرت سے، اللہ کے عذاب سے. اگر نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اور یہ نہ سمجھے کہ دنیا کے اندر آئے گا، دنیا کے اندر تو پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا. اگر آئے گا بھی وہ تو ایک مثال ہوگی، وہ تو ایک جھونکا ہوگا. اصل عذاب تو آخرت میں آنا ہے، جو حقیقی عذاب ہے اور دائمی عذاب ہے. تو کافروں کو جس عذاب سے ڈرایا جاتا ہے کہ تم ایمان نہیں لا رہے، تم کفر کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، نبی کے ساتھ، وحی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، قرآن کی تعلیمات کے ساتھ، تم اگر انکار کر رہے ہو تو یہ انکار تمہارے لیے ایک چمٹ جانے والا عذاب بن جائے گا ہمیشہ کے لیے. کافروں کو جس عذاب سے ڈرایا جاتا ہے وہ اسی عذاب سے اعراض کیے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں، غفلت میں ہیں. اللہ معاف کرے. ان کو ڈرایا جاتا ہے مسلسل اور وہ غفلت میں، وہ اپنے کھیل کود میں مبتلا ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے مخالفین کو، اپنے امتیوں کو جو ایمان نہیں لائے، جو ایمان لاتے ہیں انہیں بھی، جو ایمان نہیں لاتے انہیں بھی ڈراتے جا رہے ہیں، لیکن لوگ غور ہی نہیں کر رہے. یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی بندہ کسی رستے سے گزر رہا ہو، اس رستے میں سینکڑوں جگہ پر لکھا ہو کہ اس رستے پہ نہ جاؤ، یہاں آگے تباہی ہے، آگے آگ ہے، آگے دشمن ہے، آگے موت ہے. لیکن انسان جو ہے نا اس رستے، ان سارے وہ جو بورڈ لگے ہوئے ہیں، ان سارے بورڈ، ان سب کو کراس کرتا جا رہا ہے، پڑھ نہیں رہا، کھیلتے کودتے ناچتے وہ ادھر ادھر توجہ کیے بغیر بڑھتا جا رہا ہے. اللہ معاف کرے. قرآن کریم انذار سے بھرا پڑا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے کی انتہا کر دی. قرآن کریم آیا ہی اس لیے کہ قرآن کریم جو ہے وہ لوگوں کو ڈرائے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان یعنی قرآن کو نازل فرمایا. لیکون للعالمین نذیرا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈرا دے. قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین. کہہ دیجیے اے لوگو سوائے اس کے کہ نہیں میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں. میرا کام تمہیں ڈرانا ہے, تمہیں خبردار کرنا ہے کہ تم پہ عذاب آنے والا ہے. تم اس غفلت میں زندگی نہ گزارو, اس مدہوشی میں تم زندگی نہ گزارو, کھیل کود میں زندگی نہ گزارو. وہ جو عذاب آنے والا ہے وہ جو ہمیشہ کا عذاب آئے گا, جب وہ ایک دفعہ آ جائے گا پھر وہ ختم نہیں ہوگا, کبھی وہ ہلکا نہیں پڑے گا. وہ عذاب بڑھ تو سکتا ہے, کبھی کم نہیں ہو سکتا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. چکھو اس عذاب کو, اب ہم نہیں زیادہ کریں گے تمہیں مگر عذاب میں. جب وہ ایک دفعہ عذاب آ جائے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا, کبھی ہلکا نہیں ہوگا, ایک دن کے لیے بھی ہلکا نہیں پڑے گا. کافر دہائیاں دیں گے کہ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. کافر جو ہیں وہ اللہ کو پکاریں گے جہنم کے اندر, اللہ سنیں گے ہی نہیں, اللہ بھول جائیں گے. ہم نے پڑھا پچھلے لیکچر میں جس طرح وہ دنیا میں اللہ کو بھولے رہے, اللہ انہیں بھول جائیں گے, اللہ کو پکاریں گے, اللہ جواب ہی نہیں دیں گے. وہ پتہ نہیں کتنے سینکڑوں سال ہزاروں سال اللہ کو پکاریں گے, جب دیکھیں گے اللہ نہیں سن رہے پھر وہ جہنم کے دروغوں سے کہیں گے وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. تو وہ جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ تم اپنے رب کو پکارو, اللہ ہماری تو سن نہیں رہا, تم ہماری طرف سے اللہ کو پیغام دو کہ ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کر دے. یخفف عنا یوما من العذاب. تو آگے سے وہ دروغے کیا جواب دیں گے؟ قالوا اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات. وہ کہیں گے تمہارے پاس دنیا میں رسول نہیں آتے تھے, تمہارے سامنے روشن نشانیاں نہیں لاتے تھے, تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے نہیں تھے. تو وہ کہیں گے قالوا بلا, کیوں نہیں آتے تھے, یہی تو ہم سے خرابی ہوئی کہ ہم نے نہیں مانا ان کو. تو وہ جہنم کے دروغے کہیں گے قالوا فادعوا. وہ کہیں گے پھر خود ہی پکارو, ہم نہیں پھر اللہ کے سامنے تمہاری حاجت رکھ سکتے, تمہاری درخواست ہم اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے, ہمیں ڈر لگتا ہے, خود ہی پکارو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اور نہیں ہوگا کافروں کا پکارنا مگر فضول, وہ رائے گاہ جائے گا, وہ دعائیاں دیتے رہیں گے لیکن اللہ بھی بھول جائیں گے جس طرح کافر اللہ کو بھولے رہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کو جس سے ڈرایا جا رہا ہے, جس سے ڈرایا جاتا ہے وہ اسی چیز سے منہ موڑے ہوئے ہیں. والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ. بہت قیمتی وقت ہے ہمارے پاس, ہمیں نہیں پتہ کتنا ہے, وہ 10 سال ہے, 20 سال ہے, 50 سال ہے کہ وہ گھر پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا, کچھ دن ہیں, کچھ ہفتے ہیں. بہت قیمتی وقت ہے. اس قیمتی وقت میں فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ کی باتوں کو ماننا ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اس عذاب سے جو اللہ نے, ہر شخص کا آخرت میں جہنم میں ٹھکانہ ہے, ہر شخص کا, چاہے نیک ہو چاہے برا ہو, ہمیں اس ٹھکانے سے اپنے آپ کو نکالنا ہے, جنت کی طرف لے کے جانا ہے. اللہ نے جنت میں بھی ہر ایک کا ٹھکانہ رکھا ہے, چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو, جہنم میں بھی ہر ایک کا ٹھکانہ رکھا ہے. ہمیں جہنم کے ٹھکانے سے اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے اور یہ بہت خوفناک چیز ہے. اور ہمیں ہر انسان کو, مسلمان ہے کافر, کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو اس عذاب سے اپنے آپ کو بچائے. لیکن اللہ معاف کرے, کافر لوگ منہ موڑے ہوئے ہیں, بہت سے مسلمان بھی آج اللہ معاف کرے منہ موڑے ہوئے ہیں, لہو و لعب میں مبتلا ہیں. والذین کفروا, اور کافر لوگ, عما انذروا, عما عن اور ما ہے, جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے, معرضون, اسی سے منہ موڑے ہوئے ہیں, وہ توجہ نہیں کر رہے. ان کو جس عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے اسی عذاب سے وہ غافل ہیں. قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات. کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ارأیتم, تمہارا کیا خیال ہے, اے کافرو, اے مشرکو, تمہارا کیا خیال ہے, ذرا غور کرو. ما تدعون من دون اللہ, جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. اب یہ مشرکوں کو خطاب ہے کیونکہ اللہ کو کفر اور گناہوں میں سے جو سب سے بدتر گناہ جو اللہ کو لگتا ہے اور جس سے اللہ سب سے زیادہ غضبناک ہوتے ہیں وہ شرک ہے.
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے مشرکو دنیا کے اندر اپنی اصلاح کر لو، دنیا کے اندر شرک سے جان چھڑا لو۔ اللہ تعالیٰ کبھی کس طریقے سے، کبھی کس طریقے سے، کبھی یہ دلیل دے کے، کبھی دوسری دلیل دے کے، اللہ تعالیٰ 10 20 سینکڑوں طریقوں سے اللہ تعالیٰ شرک کے خلاف دلائل دے رہے ہیں، اور اللہ ڈرا رہے ہیں مشرکوں کو اللہ کے عذاب سے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف کر دیں۔ اللہ کی مرضی ہے، شرک کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دیں۔ اگر انسان بغیر توبہ کے بھی فوت ہو جائے شرک معاف نہیں ہوگا، شرک کے علاوہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دیں بغیر توبہ کے، بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیں، شرک اللہ معاف نہیں کریں گے۔ انسان کو توجہ دینی چاہیے کہ کہیں میں شرک میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، اے میرے صحابہ شرک تم میں چونٹی کے چال سے بھی زیادہ مخفی ہے، پتہ بھی نہیں لگتا، شرک انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز شرک۔ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے مشرکو؟ بہت زیادہ ضرورت ہے انسان اپنا محاسبہ کرے شرک کے حوالے سے، اور بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان دیکھے قرآن کریم میں اللہ نے مشرکوں کو کیسے مخاطب فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں مشرکوں کا شرک کیا بیان کیا، اللہ نے قرآن کریم میں مشرکین کے شرک کے خلاف کیا دلائل دیے، مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا اور اللہ نے اس کو کیسے رد کیا ہے، اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کریمہ میں وہی بات ہے۔ کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے کہہ دیجئے ارأیتم تمہارا کیا خیال ہے ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ۔ پتہ لگا کہ مشرک کی ایک علامت یہ ہے، ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ مشرک اللہ کے علاوہ پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ پکارتا ہے لوگوں کو، چاہے وہ اللہ کو پکارے یا نہ پکارے، وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگتا ہے۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان مشرکوں سے کہ ذرا غور کرو جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے تو یہ شرک ہے، چاہے وہ برے لوگ ہوں جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جائے، چاہے وہ خود اپنی عبادت کو کہتے ہوں، چاہے وہ برے لوگ نہ ہوں، اچھے لوگ ہوں جنہوں نے کبھی لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف نہ بلایا ہو، لیکن لوگ ان کی شان میں غلو کر کے لوگ انہیں اللہ کا شریک بنا لیں اور لوگ ان کو پکاریں۔ اللہ کے علاوہ جسے بھی پکارا جائے، خواہ وہ دجال ہو، خواہ وہ نمرود ہو، خواہ وہ شیطان ہو، خواہ وہ فرعون ہو، خواہ وہ کوئی فرشتہ ہو جسے اللہ کے علاوہ پکارا جائے، خواہ وہ کوئی نبی ہو جسے اللہ کے علاوہ پکارا جائے، خواہ وہ کوئی صحابی ہو، خواہ وہ کوئی ولی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، کسی سے مدد مانگنا، وہ مدد جو اللہ سے مانگی جاتی ہے، اگر وہ مدد اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ لی جائے، چاہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، چاہے وہ اللہ کا فرما بردار ہے، یہ شرک ہوتا ہے۔ تو کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ارونی مجھے دکھاؤ ماذا خلقوا من الارض، کیا انہوں نے پیدا کیا ہے زمین سے، زمین میں کیا چیز ہے جو انہوں نے پیدا کی ہے، ذرا مجھے دکھاؤ۔ اللہ کے علاوہ جس کو پکارا جائے، میں نے بتایا چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ اللہ کا نافرمان ہو، اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہو، خواہ وہ اپنی عبادت کی دعوت نہ دیتا ہو، پوری زندگی لوگوں کو شرک سے ڈراتا ہو، اگر ہم اس کو بھی پکار لیں، کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی بس برے لوگوں کو پکارنا منع ہے، شیطان کو، فرعون کو، نمرود کو، لیکن جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، ان کو پکارا جا سکتا ہے، ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے، وہ تو اللہ کے بڑے برگزیدہ ہوتے ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ ان کے واسطے سے ہماری سن لیتا ہے، ہم ان کو تو نہیں پکارتے، ہم ان کے واسطے سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ سارے جو ہے نا یہ اصل میں ڈھونگ ہیں، یہ سارے جو ہے نا یہ دلائل ہیں شرک کے، یہ شیطان کے دھوکے ہیں سارے۔ کئی لوگ تو سری اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، کئی لوگ پکارتے اللہ کو ہے لیکن درمیان میں اوروں کا واسطہ بنا کر، یہ بھی شرک کی صورتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک ہی صورت میں پکارا جا سکتا ہے کسی کو کہ اس نے زمین میں کچھ پیدا کیا ہو، وہ خالق ہو،
خالق کو پکارا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ جس کو پکارا جائے غور کر لیں کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، کوئی بڑی چیز کوئی چھوٹی چیز۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے، چاہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو ڈائریکٹ پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جائے۔ ہاں، مدد ایسی ہونی چاہیے جو اللہ سے مانگی جائے۔ کوئی بندہ اگر کسی سے مدد مانگے کسی ایسی چیز کے بارے میں جو انسان کر سکتا ہے، جو بشری استطاعت کے اندر ہے، کوئی بندہ کسی سے کہے کہ جی مجھے جو ہے نا پانی کا گلاس پکڑا دو، مجھے فلاں چیز دے دو، کوئی شوہر بیوی کو کوئی بات کہے، بیوی بات مان لے، کوئی باپ اپنے بچے سے کوئی بات کہے، کوئی دوست کسی دوست سے کوئی بات کہے، ایسی چیز جو وہ کر سکتا ہے، یہ تو مدد مانگنا نہیں ہوتا، یہ تعاون علی البر والتقوی ہوتا ہے۔ اور اللہ نے تعاون کا حکم دیا، وتعاونوا علی البر والتقوی۔ کوئی غریب جو ہے نا وہ مدد مانگ لیتا ہے کہ جی مجھے دوا چاہیے، دوا کے پیسے چاہیے، آپ مجھے دوا کے لیے پیسے دے دیں، انسان دے سکتا ہے تو انسان اس کی مدد کر دے۔ کسی کے کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ کہ ذرا اس بوجھ اٹھانے میں میری مدد کر دو، تو کوئی انسان اس کی مدد کر دے، یہ تو پسندیدہ چیز ہے اور مدد کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کا بوجھ اٹھا دیتے تھے، لوگوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، لوگوں کی مدد کر دیتے تھے، غریبوں کی، مسکینوں کی، جو آپ طاقت رکھتے۔ تو اس طرح کر کے کسی کی مدد کرنا، اور کوئی ہمیں اپنی حاجت کی طرف بلائے جو ہم بشری استطاعت کے اندر رہ کر ہم اس کی حاجت پوری کریں، تو یہ اللہ کے علاوہ پکارنا نہیں ہوتا، اس کو اللہ کے علاوہ پکارنا نہیں کہتے۔ یہ تو تعاون علی البر والتقوی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیا کرو، اور جو گناہ کے کام ہیں، زیادتی کے کام ہیں، ان میں تعاون نہ کیا کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو یہ تو تعاون کی بات ہے، یہ تعاون تو کرنا چاہیے اچھے کاموں میں۔ یہ تعاون تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگتے تھے، تمام انبیاء نے اپنے امتیوں سے یہ تعاون مانگا ہے، کیا لوگو اللہ کے دین میں میری مدد کرو، اللہ کے دین کو غالب کرنے میں میرا ساتھ دو، میں اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، تم سب میرے دست بازو بنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کے مددگار بننے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے میں میرے حامی بن جاؤ، میرے ساتھی بن جاؤ۔ اللہ نے بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے اور اللہ تمہارے قدم مضبوط کریں گے۔ اللہ نے بھی ہمیں اپنی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے ایمان والو اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد کرو سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے میں کوشش کرو، اپنے جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، جو انسان کے پاس صلاحیت ہے انسان اس کو اللہ کے دین کے لیے لگائے۔ یہ ہے کہ اللہ کی مدد کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ اس کو اگر کوئی اس طرح کی مدد مانگے کسی سے، میں آپ سے کہوں کہ جی ایک مسجد بن رہی ہے، اس مسجد میں آپ مدد کریں اور آپ حصہ ڈالیں، تو یہ تو تعاون علی البر والتقوی ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا کیا ہوگا؟ کوئی کسی کو ایسے پکارے جیسے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پکارا جاتا ہے۔ کوئی بندہ کسی سے کہے کہ مجھے اولاد دے دو، مجھے بیٹا دے دو، یہ مجھے بیٹی دے دو، میری اولاد نہیں ہو رہی۔ کوئی کسی سے کہے مجھے صحت دے دو، اس انداز سے جس طرح ہم اللہ سے شفا مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، تو ایسی مدد مانگنا جو اللہ کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا۔ اور یہ شرک ہے، یاد رکھیے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ شرک ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ نہ کرے کسی گڑھے میں گر گیا ہے، لوگ اوپر سے گزرتے ہیں تو وہ ان سے کہتا ہے کہ مجھے گڑھے سے نکال دو، میری مدد کرو۔ یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ اس کو نکال سکتے ہیں گڑھے سے۔ لیکن کوئی بندہ جو ہے وہ گڑھے میں گر گیا ہے، وہ اوپر سے گزرنے والے لوگوں کو نہیں پکارتا، وہ اپنے پیر کو پکارتا ہے جو پیر موجود نہیں ہے اوپر۔ وہ دل میں اس کو پکارتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا پیر، یا وہ شیخ عبد القادر جیلانی، یا وہ سیدنا علی، یا کسی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ مجھے نکال دیں گے یہاں سے، وہ اگر ان کو پکارے گا تو یہ شرک ہوگا، کیونکہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی ہیں جو اس طرح کر کے دور سے پکار سن لیتے ہیں، جو اس طرح کر کے کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس انداز سے اللہ کو پکارنا، کسی غیر کو پکارنا اللہ کے علاوہ، کہ جس انداز سے ہم اللہ کو پکارتے ہیں، یہ شرک ہوتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے۔
اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے. اگر ہم کسی کے سامنے سجدہ کریں گے یہ تو شرک ہوگا، لیکن پکارنا تو شرک نہیں ہے. پکارنے کو شرک کہاں قرار دیا گیا ہے؟ ہم کہیں گے قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے. اب یہاں دیکھیے کس کی بات ہو رہی ہے؟ یا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنے کی بات ہو رہی ہے. قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، کہہ دیجیے تمہارا کیا خیال ہے جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. یہاں اب جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں گویا کہ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ مشرکوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے مشرکوں ذرا بتاؤ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کس کام کے لیے پکارتے ہو؟ مدد کے لیے پکارتے ہو. پتہ لگا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ شرک ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہاں تم انہیں پکار سکتے ہو بشرطے کہ مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے. اگر انہوں نے اللہ کے علاوہ کچھ پیدا کیا ہو پھر ٹھیک ہے، پھر انہیں بھی تم پکار سکتے ہو. جس طرح اللہ کو پکارتے ہو پھر انہیں بھی پکار سکتے ہو. تو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے. خدائی اختیارات کے مطابق کسی سے مدد مانگی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، سورہ غافر، سورہ مومن، آیت نمبر 60. تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو. یعنی جس طریقے سے ہم خدائی اختیارات کے مطابق مدد مانگتے ہیں وہ اگر مدد مانگنی تو صرف اللہ سے مانگنی ہے. تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو. استجب لکم، میں قبول کروں گا تمہاری پکار کو. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے. پیچھے اللہ نے پکارنے کا حکم دیا اپنے آپ کو، پھر اللہ فرماتے ہیں جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے اس آیت کریمہ سے استدلال کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ پتہ لگا کہ پکارنا عبادت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث مبارکہ، آپ نے فرمایا اے لوگو الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، پکارنا ہی تو عبادت ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ مومن کی آیت نمبر 60. آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں مجھے پکارو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی جو مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں. یہاں عبادت سے مراد پکارنا ہے اور پکارنے کو عبادت قرار دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور آیت کریمہ میں لہو دعوت الحق، سورہ رعد آیت نمبر 14. اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کو پکارنا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے. اللہ کو پکارنا حق ہے، یعنی اس چیز میں جو اللہ سے مدد مانگی جائے، جو صرف خالق سے مدد مانگی جا سکتی ہے. ان معاملات میں ذکر کر چکا ہوں، ہم کسی بشری معاملے میں کسی کو پکار لیں تو یہ تو تعاون علی البر والتقوی ہے، یہ جائز ہے. ان معاملات میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جن میں صرف اللہ کو پکارا جا سکتا ہے، خالق کو پکارا جا سکتا ہے، تو وہ شرک ہوتا ہے. اور ایک مسلمان جو ہے نا وہ روزانہ نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں وہ یہ اعلان کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم صرف آپ کو پکارتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. ایک مسلمان جو ہے وہ ایک دن میں 17 مرتبہ کم از کم یہ پکارتا ہے، 17 فرض رکھتے ہوتی ہیں. لیکن آپ دیکھیے ہمارے ہاں آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں. اور اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنا، جس کاموں کے لیے اللہ کو پکارا جاتا ہے، یہ شرک اکبر ہے. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، لوگ یا اللہ کے علاوہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، اور یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں. لوگ مدد مانگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں جس نے پوری زندگی اللہ کو پکارا. پوری زندگی وہ اللہ کے محتاج تھے اور پوری زندگی انہوں نے اللہ کو پکارا. لوگ اللہ معاف کرے، اللہ پر افتراء کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس نبی کے فقیر ہیں، ہم اس نبی کے منگتے ہیں کہ جس نبی سے تمام انبیاء سوال کرتے تھے. میں کل پرسوں ایک کسی پروگرام میں شریک تھا تو کسی نے وہاں نعت پڑھی، اور اس نعت کے الفاظ یہ تھے، مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں، ہم اس گلی کے فقیر ہیں کہ اس گلی کے کہ جس کے سوالی سارے انبیاء ہیں، اس قسم کے الفاظ تھے. یعنی ہم اس نبی کی گلی کے فقیر ہیں جس نبی سے تمام انبیاء سوال کرتے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کے فقیر نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگوں، اے سب لوگوں، چاہے عام انسان ہے، چاہے وہ کوئی ولی ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہے، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہے، اے سب لوگوں،
انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو. نبی بھی اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، صرف اللہ وحدہ لا شریک کے محتاج ہے. واللہ هو الغنی الحمید، صرف اللہ کی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، باقی سب اللہ کے محتاج ہیں. کہتے ہیں جی شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، سارے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں. اللہ معاف کرے، نبیوں کی دعائیں قرآن کریم میں بڑی پڑی ہیں، کسی نبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا. ہر نبی نے اللہ کو پکارا ہے، اور جس نبی کو پکارنے کی طرف دعوت دی جاتی ہے وہ نبی پوری زندگی اللہ کو پکارتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، زندگی کے ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پکارا. آپ نے کبھی لوگوں کو اپنی طرف دعوت نہیں دی. تو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، وہ نبی ہو یا ولی ہو، یہ شرک اکبر ہے. اب یا علی مدد کہنا آپ کو جگہ جگہ گاڑیوں کے اوپر، رکشوں کے اوپر جگہ جگہ لکھا نظر آئے گا یا علی مدد. لوگ یا غوث اور یا غوث العظم اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے القاب دیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی علی ہے. اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام 99 نیم جو ہے اس میں علی آتا ہے. اگر اس لحاظ سے اللہ کو علی کہا جائے تو یہ جائز، بالکل جائز. لیکن لوگ جو یا علی مدد کہتے ہیں ان کی مراد وہ ہوتی نہیں ہے. اگر کسی کی مراد یہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کوئی بندہ یا علی سے مراد اللہ لیتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے جو لوگ یا علی مدد لکھتے ہیں ان کی مراد کیا ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. لوگ کہتے ہیں یا عبد القادر شیئا للہ، اے شیخ عبد القادر کوئی شے دے دیں، اللہ کے لیے کوئی شے دے دیں. اب عبد القادر جیلانی کو پکارا جا رہا ہے جو پوری زندگی اللہ کو پکارتے رہے، اللہ معاف کرے، ان کو پکارا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی پنجابی میں لوگوں نے شعر بنائے ہوئے ہیں، ساڈا عبد القادر قادر ہے سانو کسی اور دی لوڑ نہیں ہے. ہمارا عبد القادر قادر ہے اور ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یعنی وہ کہتے ہیں ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد کسی اور کی اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. والعیاذ باللہ. میں کل پرسوں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا فیس بک پہ، تو کسی کی بحث ہو رہی تھی کسی شخص کی دوسرے شخص سے، وہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث العظم کہتا تھا، اس سے کسی کی بحث ہو رہی تھی. تو وہ بحث میں اس شخص نے غصے میں آ کر کہہ دیا، اس نے کہا کہ تم اللہ اللہ کرتے ہو، ہمیں اللہ سے کچھ نہیں لینا، ہم تو جو لینا ہے شیخ عبد القادر جیلانی سے لے لیں گے، ہم تو ان سے مانگتے ہیں، ہم تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے، ہمیں اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ اللہ کے علاوہ جو اوروں کو پکارا جاتا ہے یہ صریح شرک ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیے جاتے ہیں یہاں. تو اللہ معاف کرے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا اس کام کے لیے جو اللہ سے لیا جا سکتا ہے تو یہ شرک ہے. یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ ہماری پکار کوئی اور سن سکتا ہے، ہم جہاں بھی بیٹھے ہوں ہم جس کو پکاریں، ہم اللہ کے علاوہ پکاریں وہ سن لیں گے ہماری پکار اور وہ ہماری پکار کے مطابق مدد کر سکتے ہیں، یہ سارا شرک ہی تو ہے. اور کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، صرف اللہ کو پکارنا حق ہے. والذین یدعون من دونہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں کسی کو، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر اس شخص کی طرح جو اپنے ہاتھ پھیلا دے پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ پانی اس کے منہ کو پہنچ جائے، وما هو ببالغ، کبھی بھی ہاتھ پھیلانے سے پانی منہ کو نہیں پہنچے گا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نہیں ہے کافروں کی پکار الا فی ضلال، مگر گمراہی میں، بے فائدہ. یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 14. تو اللہ مثال دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، جس کو مرضی پکارا جائے اللہ کے علاوہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جائے، حضرت علی کو پکارا جائے، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا جائے، کسی کو پکارا جائے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہی جیسے کہ آپ جو ہے نا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ آپ کی مدد وہ کر رہے ہیں، آپ کی مدد جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ تو ایسے جیسے آپ پانی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں، پانی کبھی بھی آپ کے منہ کو نہیں پہنچے گا. کافروں کو پکارنا جو ہے یہ گمراہی میں ہے. یہ موضوع لمبا ہے، انشاءاللہ کل اس موضوع کو مکمل کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى